میں ایک دعویٰ کرتا ہوں کہ اہل سنت سے ہٹ کر دیگر لوگ، ان کے مناظر، ان کے مفتی، ان کے محدث، ان کے فقیہ، یہ جو بلا بھی ہوں، ایک طرف وہ چوک میں کھڑے ہوں اور دوسری طرف ہمارے علماء تو اپنی جگہ، ہمارا کوئی ریڑھی لگانے والا ہو، ہمارا کوئی دکاندار ہو، ہمارا کوئی چارہ کاٹنے والا ہو، ان دونوں سے ایک سوال آپ کریں، ہمارے سے بھی اور ان کے محدث سے بھی۔ ہمارا چارہ کاٹنے والا، اس سے کہو اگر تجھے اللہ کے رسول علیہ السلام کا لعاب دہن مل جائے تو کیا کرو گے؟ وہ کہے گا میں اپنی قسمت پہ ناز کروں گا، بھلا اتنی بڑی سعادت میرے حصے میں آ جائے۔ اور دوسری طرف وہ چوک میں کھڑا ابو اندھیرا جو دن رات حدیث پڑھاتا ہے، محدث کہلاتا ہے، اسے کہو تجھے اگر لعاب دہن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملے تو کیا کرو گے؟ جو روزانہ پیکر سے برابری کے دعوے کرتا ہو، وہ بھلا لعاب دہن کی عظمت کیا بتائے گا؟ یہ فیصلہ کن بات ہے، دنیا کی چوٹی پر یہ لہرانے والا جھنڈا ہے۔ اس بنیاد پہ میں برملا کہتا ہوں، اس طرف بھی آدمی ہیں، اس طرف بھی آدمی، ان کے بوٹوں پہ چمک ہے، ان کے چہروں پہ نہیں، کہ اللہ نے وہ چمک والا عقیدہ اہل سنت کو عطا فرمایا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آداب کے لحاظ سے ہمارے سامنے ایک معیار ہے، ایک انداز، مثلا اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اور ایک دوسرے لوگوں کا ہے جن کے بارے میں اقبال نے کہا سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، وہ نمازیں ہند میں نظر بریمن ہو گئیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا انداز سچا ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا انداز سچا ہے۔ تو قرآن مجید برہان رشید نے فیصلہ کر دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ یہ جو ان صدیوں میں آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ان میں سے کسی نے بھی ان کو نہیں دیکھا، تو ویسے آداب کا اہتمام کرو جیسے دیکھنے والوں نے اہتمام کیا ہے۔ اس سلسلہ کے اندر بخاری شریف سے ایک منظر پیش کیا ہے۔ حدیبیہ کے مقام کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جس وقت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں موجود تھے، اور عروہ بن مسعود ثقفی ایک دشمن کی حیثیت سے حدیبیہ میں مذاکرات کے لیے آئے ہوئے تھے۔ قریش نے چونکہ عمرہ کرنے سے روکا ہوا تھا، عروہ بن مسعود قریش کے سفیر کی حیثیت سے حدیبیہ میں کافی دیر رہے اور دیکھتے رہے کہ یہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری کے لوگ ہیں، آپ کو نبی مانتے ہیں یا دیگر اصحاب ہیں، نبی مان کر یہ کیا مان گئے ہیں؟ عروہ بن مسعود نے بادشاہوں کو بھی دیکھا تھا، بادشاہوں کے درباروں کو بھی دیکھا تھا، چونکہ قریش کو عروہ بن مسعود پر بڑا گھمنڈ تھا کہ یہ ہمارا بڑا زیرک اور ماہر سفیر ہے، اور جہاں بھی گیا ہے اس نے سفارتکاری میں کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ بخاری شریف میں جس کو فتاوی رضویہ کے اندر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا، بخاری شریف کا یہ مقام باب الشروط فی الجہاد کے اندر حدیث نمبر 2732 اس کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے کہ جب عروہ بن مسعود واپس مکہ مکرمہ پہنچا تو اس نے صحابہ کا انداز پچھلوں کو جا کے بتایا کہ نبی ماننے والے اپنے نبی کو کیا مانتے ہیں۔ کہنے لگے وفدت علی الملوک وفدت علی کیسر و کسرا والنجاشی واللہ
ان رأیت مالک یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمدن صلی اللہ علیہ وسلم. عروہ کہنے لگے میں کیسر کے پاس بھی گیا تھا, میں کسرا کے پاس بھی گیا تھا, میں نجاشی کے پاس بھی گیا تھا, اور یہی اس وقت کی بڑی بڑی حکومتیں تھیں, اور ان حکومتوں کی بڑی چمک تھی. کسرا کے دربار میں مہمانوں کو سونے کی کرسیوں پہ بٹھایا جاتا تھا. کیسر کے دربار کے اندر بڑے اہتمام تھے. نجاشی کے دربار میں بڑا گارڈ آف آنر تھا. یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی تھی عروہ بن مسعود نے, مگر کہنے لگے جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم ساری بہاریں بھول گئے. دشمن ہے, مگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم دیکھی تو اپنا شرک توڑ بیٹھا. تعظیم, قریش کو کہا میں سب درباروں میں گیا مگر آج تک وہ منظر نہیں دیکھا جو میں نے حدیبیہ میں دیکھا ہے. تو قریش کو اس سلسلے میں تشویش ہوئی کہ حدیبیہ میں یہ کیا دیکھ آئے ہیں, نہ وہاں قیمتی قالین ہے, نہ سونے کی کرسیاں ہیں, پتوں کے بچھونے ہیں, اینٹوں کے سرانے ہیں, کیا دیکھا. پہلے جہاں بھی عروہ گیا تو یہ ہماری برتری کو واضح کرتا رہا, آج لگتا ہے دل دے بیٹھا ہے. بتاؤ تو صحیح حدیبیہ میں کیا دیکھا. تو وہ کیا چیز تھی جس سے پتا چلا کہ بادشاہوں کے ماننے والے اور ہوتے ہیں اور نبیوں کے دیوانے اور ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ایک چیز ہے جس کو لفظ تعظیم سے تعبیر کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور بڑی فیصلہ کن چیز ہے. دوسری کمپنی کے نزدیک اگر کوئی اللہ کے سوا کسی کی تعظیم کرے تو مشرک ہو جاتا ہے. اور بخاری میں ہے کہ کٹر مشرک آیا تو تعظیم نبی دیکھ کے شرک توڑ بیٹھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دسکا کے مسلمانوں غور سے سننا. عروہ بن مسعود کہنے لگے کیسر کا دربار بڑا عالی شان تھا مگر اس نے تھوکا تو تھوک زمین پہ گرا. کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو نیچے ہاتھ کر لیتا. کسرا نے تھوکا تو تھوک زمین پہ گرا, نجاشی نے تھوکا تو تھوک زمین پہ گرا. واللہ ان رأیت مالک یعظمہ اصحابہ, میں نے کسی بادشاہ کے اصحاب کو, وزراء کو, سپاہیوں کو اس بادشاہ کی یوں تعظیم کرتے نہیں دیکھا جیسے صدیق و عمر کو اپنے نبی کی تعظیم کرتے دیکھا ہے. ان رأیت مالک یعظمہ اصحابہ لفظ تعظیم ہے کہ اس کی اصحاب اس بادشاہ کی یوں تعظیم کرتے ہوں ما یعظم اصحاب محمدن صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تعظیم جو کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں. ایسی تعظیم میں نے دنیا میں کسی دربار میں نہیں دیکھی. سبحان اللہ. کٹر مشرک تعظیم دیکھ کے اپنا دل دے بیٹھا. اس لیے فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. یاد رکھیں تعظیم جو بمانا الوہیت تعبدی ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے, باقی ساری تعظیمیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے جائز ہیں. صحابہ تعظیم کر رہے تھے, کافر نے دیکھا. قریش مکہ کو لفظ تعظیم کی ڈیفینیشن کی ضرورت پڑ گئی. اعلی حضرت اس حوالے سے بر صغیر پاک و ہند میں نہیں پوری دنیا میں عشق نبی علیہ السلام کا جھنڈا لہرا رہے ہیں کہ عروہ بن مسعود نے کہا لوگوں تعظیم یہ ہوتی ہے ان تنخم النبی نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بہا وجہہ وجلدہ, کہ میں نے دیکھا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن جب بھی آنکھ
کے ہونٹوں سے جدا ہوتا تھا وہ ایک بار بھی زمین پہ نہیں گرا، ہر بار صحابہ نے اپنے ہاتھوں پہ لے لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آج 15ویں صدی کے ملنگوں کی بات میں نہیں کر رہا، میں ان پڑھوں اور بدھوں کی بات نہیں کر رہا، میں صدیق و عمر کی بات کر رہا ہوں، اللہ میں طلحہ و زبیر کی بات کر رہا ہوں، میں مولا علی کی بات کر رہا ہوں، سبحان اللہ۔ وہ جن کے ایمان پر قرآن نے تصدیق کی مہریں لگائی ہیں، وہ اس امت کے جو قائدین ہیں، ان کا یہ انداز ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن وہ اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں۔ سبحان اور عروہ اللہ۔ کہنے لگے میں حیران ہوں، یہ نہیں کہ ہاتھوں پہ لیں اور کپڑوں سے صاف کر دیں، فدالا کا بہا وجہہ، سبحان اللہ۔ جسے لعاب دہن ملتا تھا وہ اپنے چہرے پہ لگا لیتا سبحان تھا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حدیث شریف جو بخاری شریف میں موجود ہے اور فتاوی رضویہ شریف میں کئی سوالوں کے جواب میں اعلی حضرت اس کو ذکر کر رہے ہیں، بے شک اس میں واقعی بہت سی الجھنوں کا جواب ہے۔ بے شک بے شک۔ پہلی بات یہ بتائی کہ لعاب دہن ماتھے پہ لگاتے ہیں، اس کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ دوسری یہ بتائی کادو یقتتلون علی وضوئہ، کہ پانی مشکیزے میں ہو تو جھگڑا نہیں تھا، وہ پانی جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکرے پر نور کو لگ کے نیچے گرنا چاہتا تھا، صحابہ اسے بھی گرنے نہیں دیتے تھے، اس کو بھی حاصل کرنے کے لیے قریب تھا کہ جھگڑا ہو جائے۔ ویسے شیر و شکر ہیں اور ایثار کے پیکر ہیں، اور چشم فلک گواہ ہے کہ احد کے میدان میں 80 زخم لگے ہیں اور پانی کی بوند پہنچی ہے، امید ہے کہ پی لوں تو جان بچ جائے، کہتے ہیں میری خیر ہے اگلے کو پلا دو، جان پر بھی ایثار کر جاتے ہیں مگر تبرک میں ایثار نہیں کرتے، ہر ایک کہتا اپنا حصہ میں ہی لوں گا، اپنا حصہ میں ہی لوں گا، قریب ہے کہ جھگڑا ہو جائے، اور وہ جھگڑا بھی پھر محبت کا ہے۔ کادو یقتتلون علی وضوئہ، پھر حدیث فتح میں تو یہاں تک موجود ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس انداز میں عشق خود پڑ جاتا ہے، اور شریعت کے مطابق ہو تو عشق کا پڑا ہوا معتبر بھی ہوتا ہے۔ اب پانی تھوڑا ہوتا تھا، صحابہ زیادہ ہیں، ہر ایک حصے میں قطرہ نہیں آ رہا، تو جس کو کوئی قطرہ سرکار کے پیکر کا نہیں ملتا وہ کیا کرتا تھا؟ آج آ کے لوگ کہتے ہیں یہ بریلوی ہیں کہ کسی کی ہاتھ سے ہاتھ مل رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں بھی برکت آ جائے گی، اور کہتے ہیں بھلا یوں رگڑنے سے برکت کیسے آ جاتی ہے، کسی متبرک چیز کو ہاتھ لگا کر یہ برکت کیسے آ جاتی ہے؟ میں کہتا ہوں اگر تم اسے بریلویت کہتے ہو تو پھر سارے صحابہ ہی بریلوی تھے۔ حدیث فتح میں موجود ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، صحابہ پانی لے رہے تھے تو جن کو کوئی قطرہ نہیں ملتا تھا، حدیث فتح میں ہے من لم یصب منہ آخذ من بلل ید صاحبہ، جسے کوئی قطرہ نہیں ملتا تھا وہ اس دوست کے ہاتھ پہ ہاتھ رگڑ لیتا تھا جس کے ہاتھ پہ سرکار کے پیکر سے لگنے والا کوئی قطرہ گرا تھا۔ اور یہاں باقاعدہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال بھی کر دیا، پتا چلا یہ جو کر رہے تھے خود کر رہے تھے صحابہ کرام، ورنہ سرکار سوال نہ کرتے۔ سرکار نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، حدیث فتح میں یہ ہے صحابہ مجبوری کیا ہے، ایسا کیوں کرتے ہو؟ میں وضو کرتا ہوں تم پانی لینے آ جاتے ہو، کیا مجبوری ہے؟ کس چیز نے تمہیں برانگیختہ کیا ہے؟ تو سوال سے یہ ثابت ہوا کہ نہ انہوں نے سرکار سے اجازت لی ہوئی تھی، نہ سرکار نے حکم دیا ہوا تھا، محبت نے خود پڑا ہوا تھا،
اور سرکار کے سامنے تھی، صاحب شریعت دیکھ رہے تھے. پوچھا ما یحملکم علی ھذا، کون سی چیز تمہیں اس پر مجبور کرتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے. اب آج ہم صدیوں بعد جب یہ بات سن رہے ہیں تو ہمیں پتا ہے کیوں پانی لیتے تھے. ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے، تو سرکار کو کیوں نہیں پتا ہوگا؟ پوچھا اس لیے تھا کہ میں پوچھوں گا، ان کے دل کی بات زبان پر آ جائے گی، میری تصدیق ہو جائے گی، تو چلتے چلتے ڈسکے تک بات پہنچ جائے گی. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جواب دیا، فرمایا حب اللہ ورسولی. یہ جو پانی ہم لیتے ہیں یا جس ہاتھ پہ لگا ہو اس پہ ہاتھ رگڑتے ہیں، یہ بندہ، اس کا ہاتھ اصل میں یہ مقصود نہیں. ہمارے پیش نظر اللہ کی محبت ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت ہے. یہ دوسری بات تھی جو عروہ نے جا کر بیان کی، کادو یقتتلون علی وضوئہ. تیسری بات جو یہاں فتاوی رضویہ میں بھی ہے اور بخاری شریف میں بھی ہے کہ صحابہ کے سکھائے ہوئے آداب میں یہ بھی امت پر لازم ہے کہ یہ ادب بھی ہر وقت ذہن میں ہو. وہ کیا ہے؟ اذا امرا فابتدروا امرہ، کہ جب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرتے تھے تو حکم ایک کو ہوتا تھا، تیار سارے ہو جاتے تھے. عروہ نے محسوس کیا کہ یہ صرف لعاب دہن ماتھے پہ لگانے والے نہیں، یہ جان دینے والے بھی ہیں. ان کے اندر بہت جذبہ اطاعت ہے. آداب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی بڑا اہم پہلو ہے. اور چوتھے نمبر پر کہا اذا تکلم خفضوا اصواتهم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمائیں تو صحابہ اپنی آوازیں پست کر لیتے ہیں. دیکھو دشمن نے ہر چیز بڑی پتے کی نوٹ کی، کہا وہ بات کے برابر بات بھی نہیں لاتے، چے جائے ذات کے برابر ذات لے آئیں. خفضوا اصواتهم، ہیں بڑے بڑے سردار اور بڑی بڑی برادریوں کے سربراہ، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی نہیں سمجھتے، اپنی برادری کا فرد نہیں سمجھتے، بلکہ اتنا ادب ہے کہ بات بھی پست رکھتے ہیں. اور پانچویں نمبر پر عروہ بن مسعود نے یہ بھی جج کیا کہ یہ آنکھوں سے بھی ادب کرتے ہیں. عروہ نے جو کافر تھے، مشرک تھے، دشمن تھے، یہ پہچانا، کہا ما یحدون الیہ النظر تعظیما لہ. ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو تیز نگاہوں سے محبوب کا چہرہ دیکھے. ما یحدون الیہ النظر، نگاہیں پوری آنکھ کھول کے یوں دیکھنا شروع کر دیں، ایسا نہیں دیکھتے تھے. نگاہیں جھکا کے تھوڑا تھوڑا دیکھتے تھے، اور یہ دیکھنا بھی تعظیم کے انداز میں تھا. یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا انالیسز ایک کافر نے کیا، اور سارا خلاصہ ہی تعظیم کا تھا، سارا خلاصہ ہی آداب کا تھا. اور 5 چیزوں میں وہ بڑے فرائض شامل ہی نہیں کیے. یقیناً وہ صحابہ کی بڑی شان تھی، نمازیں پڑھنا، تلاوت کرنا، اور آج کے مومن کی بھی بڑی شان ہے. مگر عروہ بن مسعود قریش کو جا کر بتا رہے تھے نمازیں ان کا اپنا مسئلہ ہے، روزہ، زکاتیں اور جہاد اور یہ جو تہجد، یہ معاملات اندرونی محاذ کے ہیں. یہ لوگ جو لعاب دہن ماتھے پہ لگاتے ہیں، یہ وہ شعلہ ہے جو کفر کو جلا کے بھسم کرنے والا ہے. یہ دشمن اسلام، ان کے لیے پیغام ہے ان باتوں میں. تو یہ آداب رسالت کے جو 5 انداز تھے،
ان کو ہی اگر آج تبلیغ کے انداز میں عالمی سطح پر اجاگر کیا جائے تو خدا کی قسم اگلے دن ہی کفر گھٹنے ٹیک جائے گا. کہ نخامہ کا ترجمہ ہے کھنگار جو سینے سے آئے. ویسے تھوک کو بساک یا بزاک کہا جاتا ہے اور یہاں لفظ نخامہ ہے. ان تنخم النبی نخامتن، تو میں کیسے اس کو کھنگار کہوں؟ وہ تو چشمہ رحمت کی جھاگ ہے. جب گلے قدس کی پتیوں سے وہ جھاگ جدا ہوتا ہے جس میں سورج چاند ستاروں سے بھی زیادہ روشنی ہے اور پھول اور چمبیلی بھی سے زیادہ خوشبو ہے، جب وہ پھول جیسے ان ہونٹوں سے جدا ہوتا ہے تو صحابہ ہاتھوں پہ لے کر دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ مرکز حسن ہے جس سے چاند ستاروں کو بھی حسن ملتا ہے.